السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کے پہلے حسب حال کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، پچھلے ہفتے کے آخری شو پر جس تھپڑ کا میں نے ذکر کیا تھا وہ ابھی تک قوم کے کانوں میں اس کی آواز گونج رہی ہے. وہ تھپڑ تھا پیپلز پارٹی کی ایک فاتح ایم پی اے دلیر خاتون وحیدہ شاہ صاحبہ کا، جو ایک ٹیچر کے منہ کے اوپر لگا تھا، جس پہ بہت شکریہ کہ چیف جسٹس صاحب نے تو آج خود نوٹس لے لیا ہے، مگر پیپلز پارٹی کی قیادت چیئرمین صاحب وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ابھی تک ان کے خلاف کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا. مذمت ہو رہی ہے. ایک منٹ ٹھہرو ذرا، کون مذمت کر رہا ہے؟ میں نے ٹی وی پر دیکھا چند لوگوں کو مذمت کرتے ہوئے، کہیں ہمارا ٹی وی خراب نہ ہو. میں تو تمہارا ڈیفینیٹلی ٹی وی خراب ہے. پیپلز پارٹی کی تو کسی بندے کو میں نے نہیں سنا کہ مذمت کر رہا ہے. جو وفاقی پارلیمانی سیکرٹری فرحت خان صاحب ہیں، وہ تو انتہائی اطمینان کے ساتھ فرما رہی ہیں کہ اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اس طرح کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، میڈیا اس واقعے کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے، ادروائز کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ نہیں ہے. ٹیکنیکل پوائنٹ ان کے ذہن میں ہے کہ میڈیا اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ آج کل جو ٹیلی ویژن ٹیکنیک ہے نا، وہ تھپڑ دور سے بھی گزرے تو وہ ٹیکنیک تھپڑ پکڑ کے اگلے کے منہ پہ مار دیتی ہے. یہ ہے ٹیکنیک. یا میرا خیال ہے جو بار بار دکھاتا رہا ہے نا، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ایک کو دفعہ دکھانا چاہیے تھا. ایک ادھا تھپڑ تو قوم کھا ہی رہی ہے. ہمارا مطلب ہے ایک تھپڑ ٹیچر کے منہ پہ جائز ہے. نہیں یار، ایک ادھا تھپڑ تو پوری قوم کو روئی لگ ہی جاتا ہے. دوسری جو خبر ہے اس میں میں پنجو شش میں مبتلا ہوں. کیا ہوتا ہے وہ ششو پنج؟ ششو پنج پنجو شش یار ایک ہی چیز ہے، آگے پیچھے پانے کر لو. بالکل ایک ہی چیز. اس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ واقعی خوشی کی خبر ہے یا اپنا فکر کرنے والی خبر ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی مجھے. پہلے تو میں بڑا خوش ہوا تھا، مگر مختلف لوگوں کو ڈسکس کرتے ہوئے سن کے تو میرے کان کھڑے ہو گئے. وہ جو اپنا وہ خاتون کو جو آسکر ایوارڈ مل گیا، بلکہ میں کہوں گا کہ پاکستان کو پہلا آسکر ایوارڈ مل گیا. شرمین عبید کی بات کر رہے ہیں. شرمین عبید صاحبہ. اب اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جی یہ جو آسکر ملا ہے اس ڈاکومنٹری فلم کو، اس سے پوری دنیا کے اوپر ہے پاکستان کی قوم کی، پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے. لوگوں کو یہ دکھایا گیا ہے اس فلم میں کہ پتہ نہیں ہر بندہ ہر عورت پہ ادھر تیاب ہی پھینکتا پھرتا ہے، چونکہ اس کا موضوع اس طرح کا ہے نا. تو اس میں بڑا سخت ہم بدنام ہوئے ہیں. مگر دوسرے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار دیکھو یہ سٹوری نہ دیکھو، اس نے ایک آرٹ دکھایا خاتون نے. یہ دیکھو کہ پاکستان پہلا ملک ہے ایسا ادھر انڈیا اور پاکستان کے خطے میں جس کو آسکر ایوارڈ مل گیا. انڈیا اتنی بڑی فلم انڈسٹری ہے، ان کو آج تک آسکر ایوارڈ نہیں ملا ان کی فلم کو. یہ سلام ڈاگ ملینئر جو ہے یہ برٹش ایک ڈائریکٹر تھا، اس نے بنائی تھی. یہ انڈیا کی فلم نہیں کاؤنٹ کی جاتی وہ جس کو ملا ہے. مگر یہ جو ڈاکومنٹری فلم ہے یہ پاکستان کی ڈائریکٹر اور پاکستان کے اندر بنائی گئی فلم ہے. اچھا، اس میں تمہارا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں لوگ یا پارٹی کون سی غلط ہے؟ وہ والی یا وہ والی؟ دونوں میں سے ایک پارٹی کا غلط ہونا ضروری ہے. یار ضروری ہے. اب لوگ صاف کہتے ہیں کہ یہ نہیں تم سچے ہوتے ہو جنید سلیم ہمیں روب ڈالتے ہیں. یار دونوں نقطہ نظر کسی حد تک ٹھیک ہے، اور میں مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اول و ذکر ہے، یہ جو تم نے کہا ہے کہ ایک بدنامی کا باعث بنا ہے، اس بات پر غور کرو. کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ بہرحال انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو ایک ریکگنیشن ملی ہے. بالکل دیکھو آسکر ایوارڈ ایک حد تک یو مین پنجو شش بھی ٹھیک ہے، ششو پنج. یار تم دیکھو نا، ایک مکتبہ فکر جو اس ایوارڈ کو پاکستان کی بدنامی کا موجب قرار دے رہا ہے، اس کے جواب میں شرمین عبید نے معاملے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو میں نے یہ کوئی پاکستان کے خلاف یا اپنی قوم کی کسی گندی حرکت کو شو کرنے کی کوشش نہیں کی. میں نے تو یہ شو کیا کہ دیکھیں ہم کتنی پرابلمز کو فیس کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر ایسی جو ہے ظلم و ستم کی داستانیں موجود ہیں، مگر ساتھ میں نے یہ بھی تو دکھایا ہے اس ڈاکٹر کا کردار
کہ ہمارے پاکستانی جو ہیں یہ اس سارے معاملے کو بڑی دلیری سے فیس کر رہے ہیں. این جی اوز مختلف اس کام پہ لگی ہوئی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم یہ اس مسئلے کو حل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور ہم ان مظلوم خواتین کی مدد بھی کرتے ہیں. نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دونوں نقطۂ نظر میں کسی حد تک صداقت موجود ہے, اس لیے کہ دیکھو اگر ٹھنڈے دل کے ساتھ تم غور کرو, آسکر جو ان کی فورن نامینیشنز ہوتی ہیں, جو وہ خاص طور پر فورن لینگویج کو جب بھی وہ ان کے ڈاکومنٹریز کو یا فورن لینگویج مووی کو ایوارڈ دیتے ہیں, اس میں جو ان کی پولیٹیکل موٹیویشن ہے, اس میں جو ان کی آئیڈیالوجیکل جو ٹلٹ ہے, وہ تو ہمیشہ سے موجود رہتا ہے, اور اس پر صرف کوئی دوسرے ملک کی اعتراض نہیں کرتے. یہ تو اب ان کے اپنے ملک کے اندر یہ اعتراض ہو رہا ہے اور بہت شدت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ یہ جو غیر ملکی زبانوں میں دوسرے ملکوں کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں, یہ ہمیشہ سے سیاسی نظریات اور جو ان کے اپنے جو سماجی نظریات ہیں ان کے حوالے سے دیے جاتے ہیں. تو تم یہ دیکھو نا کہ شرمین عبید کے ساتھ ایک ایرانی فلم ساز اصغر فرہادی کو بھی آسکر ایوارڈ دیا گیا. اس نے کون سی فلم بنائی تھی؟ اے سیپریشن, طلاق, علیحدگی. اس کا موضوع کیا تھا؟ ایرانی جو کلچرل نارمز ہے ان کا مذاق اڑایا گیا تھا, اور اس فلم کا جو ایک کیریکٹر تھا جو بالکل سچا کیریکٹر دکھایا گیا تھا, جس نے پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا, وہ اپنے آخری جملوں میں یہ کہتا ہے کہ اگر تم خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہو تو فوری طور پر ایران چھوڑ دو. یہ کون سا اتنا کو اچھوتا موضوع ہے جی, سیپریشن. یہ انگریزوں کے اپنے ہاں اللہ معاف کرے اس قدر طلاق ہوتی ہے, خامد کی چھینک نکل جائے تو بیوی طلاق لے لیتی ہے, یا نہ چھینک مارے تو کہہ دیتی ہے کئی دن ہو گئے تم نے چھینک نہیں ماری, مجھے طلاق دے دو. تمہاری ساری پرسنالٹی میں مجھے چھینکی تو اچھی لگتی ہے تمہاری. اچھا عزیز صاحب, آپ کو پتہ ہے اسی سال آسکر میں افغانستان سے ایک فلم نامینیٹ ہوئی تھی اسامہ کے نام پر, اور اس میں اسامہ کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا. یہ ساری اسی طرح کی فلمیں یہ اکٹھی کر کے میں تمہیں بتاتا ہوں, یہ کچھ عرصہ پہلے ایک بیسٹ سیلر کتاب تھی ایڈرین رابے کی, دا ایوارڈ گوز ٹو, اور اس میں اس نے اس طرح کی 20 مثالیں دی ہوئی ہیں کہ یہ تمام ایوارڈ جو خاص طور پر غیر ملکی فلموں اور ڈاکومنٹریز کو دیے جاتے ہیں وہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. یعنی تم کہہ رہے ہو کہ یہ آسکر میں جو اکثر فلمیں امریکہ اکٹھی کرتا ہے یہ پراپو پیاز فلمیں ہوتی ہیں. پراپو پیاز, پراپو گنڈا, گنڈے کو اردو میں پیاز کہتے ہیں. یار یہ بات میں نہیں کہہ رہا, انٹرنیشنل آتھرز یہ بات کہہ رہے ہیں اور مثالوں کے ساتھ اپنی بات واضح کر رہے ہیں. ایک اور کتاب میں مثال دی گئی ہے کہ برنڈ بائی دا سن, 1 ملین پاؤنڈ کا اس نے صرف بزنس کیا ہے اور 21 ملین پاؤنڈ اس پر لاگت آئی تھی. اس کو صرف اس لیے آسکر ایوارڈ دیا گیا تھا کہ اس میں اسرائیلی نظریہ جو ہے, جیوش نظریہ جو ہے, اس کو پروٹیکٹ کیا گیا تھا. نہیں تو یہ آسکر کی ہسٹری میں کوئی ایک کتی ایسی فلم بھی نہیں ہے جو امریکہ کے نظریات کی مخالفت میں بڑھائی ہو اور وہ آسکر میدان میں آ گئی ہو. میری ریسرچ کے مطابق ایک سنگل فلم بھی ایسی نہیں ہے. ٹو مچ. کم از کم 6000 ججز ہیں جو آسکر ایوارڈ کا فیصلہ کرتے ہیں, اور آج تک 3000 سے زیادہ لوگوں کو آسکر سے نوازا گیا ہے, جس میں صرف 9 مسلمان تھے, اور 9 میں سے 6 ایسے مسلمان ہیں جن کو صرف اپنی روایات کے خلاف بات کرنے پر آسکر دیا گیا ہے. تو بہرحال یہ سوال تو کھڑا ہوتا ہے نا, یس یس وائی ناٹ. آسکر کی بات ہو رہی ہے بیچ منگرے. یس یس. ناظرین, یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.